آج آپ کی مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سناؤ، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے، تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے آپ، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر دیا، آگے حضرت کی خدمت میں مغرب کی نماز کا واسطہ، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آگے فرض کرو، لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے میں بھی بیٹھا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے گئے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جاؤ حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی ہے حضور سے، تو کیا جواب؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی کروائی۔ کہتے میں جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ماں حیدر تو کہا آپ ناکا والے نے کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے میں جواب کیا دیتا؟ جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے محبوب یہ حجروں کے بعد کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ اب آگے ہماری بات سنیے۔ محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتیٰ تک ہو جا رہی نہیں تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ بگڑ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک ساتھی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آئی، آنگن میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹ ہو۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو بات کرتی ہے، یہ رشتہ ماں کا ہے، تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گندا۔ لو تقبلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علی ماں، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا دے چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہو، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے مبتلائے درد وہ کوئی مزرد ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کی سنی، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص النبی میں لکھا، قاتلوں نے پکڑ کے آگ میں نے۔ حضرت عمار ابن یاسر رو پڑے، قاتل سمجھے آگ سے ڈر گئے، کہا نکال دے، منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تو غلط سبب، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے۔ پسی جو تاپ میں بل بل تو لکی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی تھی ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے غمِ آگے۔ تھوڑی سی تشریح کر، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جان لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے چھوڑ، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہو، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تمہیں یاد سامنے لو، پھنسی جو تاج میں پھول پھول تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی تھی ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے تبھی عشق کی مجھے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اسیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، بندہ مٹنا جائے آپ کا پہ تو وہ فنتا بے خبر وہ جو وہ لاکھ سے وہ آگ کھا گیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا دارو کونی برتا وسلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے۔
تو آج نے حضرت عمار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جنایا اور وہ بعد بھی شہید ہوئے. تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ. تو کہا میرے وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا. لکانا خیر اللہم، تو یہ کے لیے بہتر. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ یہ آداب جان سے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے، اللہ نے معاف کر. تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تو میرے محبوب کو آواز کر. اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے نصب کی دیتے. اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کر. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں. لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور لیں گے. بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. اقبال کے دیکھیے، نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پر باختہ دل باختہ ابروآں مثل دو تیرے آختہ. اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے، انگلیوں سے اور پاؤں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن بتکن لطیفن تعظیمن بتکریمن بتشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساجد صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے. اس نے عملاً درے حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا. یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت، جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بلکہ اللہ فرمایا، اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے. اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر حکم ختم ہو گیا. آیت قرآن میں باقی ہے، یوں ختم کر دیا گیا. صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا ہے کہ پھر تو میرے حضور سے ابھی بھی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب سے ابھی تو مسئلہ میں پوچھ نہیں سکیں گے. اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے ہی پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے. یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میری نبی کے تعطیل کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کر. یہ اتنی اونچی بارگاہ، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز تو بھی قابل رکھ، اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہو. اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے. تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا جی توہین؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے. ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے لڑکاتے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے انسانوں کے فرحت سے اٹھتے ہوئے بھی دیکھی، ہم نے تجلاتی کی قداوت پر اور اس کی بہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے طرف کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بیانت گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار قبی یہ مغولوں نے ظلم کیا اور جبر، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 7 لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی. وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھی، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے یہ بھی خوشگوار دن نہیں. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، شورا بورا، تقریر، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سچ اس طرح گواٹا ناموزے کے جیل خانوں کی سلاسل کے پیچھے ہمارے قید، شتیلا آبرا کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی طرف رہے،
ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرخے میں اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں یہ کلمی کہانی ہماری ردیاں کاٹی اور شہادت سے جب کاٹ کر کے جب خون بہ گیا تو فکروں میں فکرور بھرا، جن ناشوں کو آگ لگا دی، اور جب وہ ناشے تڑپتے تھے رج سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو میرے منڈے ٹڈے مارتے تھے اور ساتھ چہکے لگاتے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبہ خان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان پھنس دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپتے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹ، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں تو صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، یہ ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے پھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے کیسے لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے پال نوچے گئے اور ان زخموں میں سداب چھڑکا گیا اور ان کے تڑپ سے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مختار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سخت اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب فقاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا وہ صرف شام کون بھول سکتا ہے، اور ان لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے سیور کے اندر قبریں کھودی تھی۔ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیت نہیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلے، اور 12,000 وقت میں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب بھرنے کا موقع ہے امت مسلمہ۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ ہے۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک خاص زندہ۔ ہماری زندگی تیز ترتیب کیوں نہیں ہو جا رہا؟ ہمارے شب و خیال مرتب کیوں نہیں ہو جا رہا؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھ، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے چلنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاج جو میں لگے ہوئے، انہی دنوں کا وصیہ پڑا ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ صحبی شہر اور خود قدے میں برہمن کی پختہ زد ناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئیبی کا بھی نظردارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آداری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک ناداری خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھ، لے گئے تسنیس کے فرزند دیرا سے کلی، ہم نے وہ دن بھی دیکھ۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطت سب عیب، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں، اور یہ حالات آئے ہوئے امت مسلمہ کے۔ ہم نے لٹتے ہوئے کونجلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو پگڑا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استقبال کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے، اور یہ 2-4 اشروں کے اندر جو حالات ہے وہ انتہائی بدترین۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنا۔ اس کمزور حالات کے اندر جب کہ چینے کی رات تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تام کے میدان میں آ جاتا۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کوئی نشان 56-57 اسلامی ملکوں نے ٹھپکا ایک 2 بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک بزدہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا
کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے ناد نے پوچھ لیا، گیلانی میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ڈھبکا پیاز بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ دیا، میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی تین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈال کر دیا گیا، بھیک مانگنے سے ہم نہیں دیا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی خاریں آج بھی گرم ہے اس وطن کے لیے بنی۔ وہ لمحے پھول سکتے آپ جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سٹ کر پات کی نوک پہ چڑھاتا اور پھر پٹک سے پلک سے مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ اسی تک قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول۔ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریہ کی بنیاد پر بعد سے وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان، اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک بعد سے وجود میں آیا، اس کے لیے عدالت ماں نے اپنی ممتا بھری گودیاں نچھاور ہے، سب ناری پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے، کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا اور کتنوں نے اپنی آدم سے ہاتھ دھوئے۔ تو یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک اب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک آقا کی اطاعت۔ یہ مکے اور مدینے کا پیغام ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے نال کا فیض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے عرض فہامت، ٹوٹ پوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا کرتا، اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا، میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہوتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہوتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر یہ 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ اسی چٹیل میدان میں میرے باپ سے مجھے مار پڑی اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی شرق سے لے کر عرب تک سارے لوگ فلائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرق سے عرب تک ساری دنیا لائن میں کھڑی ہے، یہ آقا کے نالین پہ صدقہ نہیں ہے تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ ملی۔ اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے تھے، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو۔ مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی، ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گئے۔ آج بھول گیا ہے اس کہانی کو، اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا۔ یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ پھونکتے تھے آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا کیا پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم کا تعین نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم صحیح ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر ہوئی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا ٹکاؤ سے نہیں جانا ہو گیا، اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے کتنا بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے، قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر، اور یہ بھی غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو وہ بھائی کہا،
मिर्ज़ा खत्म नबूवत के बागी हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। मिर्जा कादियानी ने कहा है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। जो बदबख्त ये जुमले कहें तो उसको भाई कहने वाला हमारा क्या लगता है? अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, वरना इतना बड़ा गुनाह किया है जो दुनिया भी बर्बाद कर देगा, आखिरत भी बर्बाद कर। ये तख्त और ताज के लिए ये लोग क्या क्या पापड़ बेरे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। हद कर दी कलंदरे लाहौरी और दरवेश सियालकोटी, फैलसूफे मशरफ ने, नक्काते बरफ ने। इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या गौ और कलम तेरे। हम शख्सियत परस्त नहीं है, फितना है, मिल्लत बैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। हम नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं है। गुलाम खाजा गेती नवाज के दर्दीनश मलूकियत आरामस, हम तो साका के गुलाम है। मीरे कारवा है मीरे इजाद अपना, इस नाम से बाकी है आराम जहां हमारे। इन लोगों को अलग फहमी होगी लोगों का वजूद देख करके, और जो मर्जी पके जा रहे हैं और समझते हैं ये कौम पे गैरत है। ये कौम पे गैरत नहीं है, हुजूर से वफा के रिश्ते को निभाना जानती। वो गोद अभी फाज नहीं हुई जिसने गाजी इल्मुद्दीन को जन्म दिया, वो गोद अभी फाज नहीं हुई जिसने अमर चीमा को जन्म दिया। गलत फहमी हो गई, और मगरब ने भी हुक्मरानों के रूप में मुसलमानों का चेहरा देखना शुरू कर दिया। हम सब कुछ कबूल कर सकते हैं, हर शय बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नाम मोहम्मद से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। मगरब ने अपने अंदाज में सोचा है, वो कहता है कि नबी भी तो एक इंसान ही होता है, लेकिन नहीं, हम हर शय हर दुख कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब बात में आए तो सब नबी के नाम पे वार के फिर भी कहते हक अदा नहीं हुआ। बरेली से आज भी आवाज आ रही है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां। पीटीए का डायरेक्टर दलाल दे रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैंने उसी दिन गुजरावाला के रोड पे कहा था, मैं किस इमेज की बात करते, गैंग रेप वाले इमेज की बात करते हो, जिसपे बच्चियों को उठा के ले जाया जा रहा है उस इमेज की बात करते हो, जिसपे मछलियां मछली बाजार बनी हुई है उस इमेज की बात करते हो। कल औरत एक दूसरे के बाल जो है वो तोड़ रही थी और एक दूसरे को तमाचे लगा रही थी असम्बली के अंदर, उस इमेज की बात करते हो। शाही किले के अंदर एक वजीर एक औरत से थप्पड़ खाता है, इस गलत इमेज की बात करते हो। एक सानी नस्ल शख्स का प्यारा फजा में घूमता है, प्यारी जनाब का भी निशान इंतजार अभी नीचे नहीं प्यारा उतरेगा, इस समझ की बात करते हो। तुम्हारे कमरों से टूटी हुई चूड़ियां और खाली शराब की बोतलें जो निकलती हैं और सभी को साफ करता है, पर इस समझ की बात करते हो। हमारा इमेज मोहम्मद अरबी के दम से है, हमारा सब कुछ हुजूर है। लोग तो ऑक्सीजन से जीते हैं और हम सांस विश के रसूल से लेते, हुजूर के नाम से हम जीते हैं, हुजूर के नाम से मर। और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत चीजें हमने बर्दाश्त, बड़ी बहुत कुछ हमने बर्दाश्त, हमारे पास साथ इन 4-4 अशरों में थोड़ा कुछ तो नहीं हुआ है। हमें उम्मे अहमद की चीखें आज भी याद है, हमें मूसल की बेटी की कहानी आज भी याद है, हमें बर्दाश्त की उन बच्चियों को जो आवाज कर रही थी आज भी याद है। हमें अपनी कहानी भूली नहीं है, लेकिन सब कुछ हम किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की तौहीद बर्दाश्त नहीं करते। अगर इसको बर्दाश्त करते तो मेरे पल्ले रहते कुछ। जहां मैं इन हुक्मरानों को बेगैरत दे रहा हूं, वहां मैं खिराज पेश करूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में। मैं कहता हूं ये है तख्त और ताज के मालिक। इन हुक्मरानों की कब्रों के निशान भी जमाने को याद नहीं रहे। वो एक बाहर घूमता फिरता है, मुल्क में आना नसीब नहीं है। आज वतन की हवाओं को तरस रहा है, आज इनका भी ये हो। और कितने साल गुजर गए, एक वो हुक्मरान से आज भी दिलों के तख्त पे बैठे हो। ये मौजूदा हुक्मरान
یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل کے تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا, ہمارے دل کے تخت میں بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں, محمد بن قاسم بیٹھا ہوا. یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے. سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے, کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے. انگلستان کے شہزادوں نے, ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے. دریزہ تحقیق جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے, وہ غصے سے تاف پیستا تھا, اس کی رگیں پھول گئی اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں. اور پھر پڑھے تاریخ سلطان ایوبی, آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپ. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنے, یہ تھے حکمران, یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوک سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا دیتا, آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ. اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی, بہت کچھ کیا اس نے دن رات. واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے, جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا. 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو. بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی. نائٹس کو فانی کا پورا تھا, کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے, جسے آپ پورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے. ہم سفارسی آداب جانتے ہیں, بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جاتا, تمہیں آزاد کرتے. لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا. وہ اسے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گریبان سے پکڑ کے پٹاخے زمین سے مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی پوٹیاں کرتے ہوئے کہا, او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو, محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا, محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا. اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہو. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے. 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع, کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو. پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا, لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے. کہا زید بودی کیا, کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے, وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا, یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو, کہا اللہ اللہ کرتے. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا, دیکھا تو قالین بچھا ہوئے, کوئی آثار ہوئی ہے. قالین اٹھایا, نیچے پٹا پڑا ہوا, اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کرتا ہے. سارا دن مٹی نکالتے, رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا. اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے, اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا, اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وہ جذباتی کرنے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا, روتا کہتا تھا, حضور یہ میری نوکری, کروڑوں انسان بستے ہیں, آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی, یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی. صاحب ہر ایک کا مقصود نہیں ہوتا, ہر ایک کا مقصود نہیں ہے, یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے. جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی, بڑوں نے حملے بھی کیے. خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس دیے, وہ کہتا تھا میں ماروں گا, غازی علم الدین کہتا تھا اس کتے کو میں ماروں. 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا, اور پھر وہ چھری دے کر کے گیا. اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا. اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا, اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل.
امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے, میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا. تیرے کہا میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے, میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا, میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھ, جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا میں عامر چیمہ بنا دے, میں تو یہ کہنا ہے قدمہ دی خاک ہی بنا دے. یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے, یہ ہم نے آرزو کرنی ہے, یہ ہم نے تمنا کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ کا رسم کے طور پہ نہیں, میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی ہے, کہیں یا اللہ تعالی نفذ ہی نہ رہتا ہے. ایک سال آیا تھا 2007 کا, میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے, اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے, یا ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. دسکے میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ. تقریر کی کمی نہیں, سننے والوں کی کمی نہیں, محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائے. مالک کمزور ہوں, اتنی طاقت تو نہیں, اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں, لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے. اتنی قوت ہے. یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل, اور یہ آرزو خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزار کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان, میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا, یہ ہمارا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا, وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی بنوا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کو کر کے تو دیکھے, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, ہماری آزمائش ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں. سب سے اولین ذمہ داری ہمارے مرانوں کی تھی, چونکہ قوت حاتمہ کے وہ مالک, لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے, جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے. یہ تو سورے اسرافیل سے جاگیں گے, اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کہ وہ ان کلو بانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ واضح نے رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو. کئی کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب القرآن اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکتہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگا. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 500 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسیرا گفت کے جامع پیغمبر ریب نات بود, کسی نے کہا حضور کا لباس مینا تو چینا تھا, 500 علماء نے کہا اس کی گردن اتار, اس نے حضور کے لباس کو مینا کہا. اعظم چشتی کہتے ہیں یار نو میلی اکھ نہ ویکھی,
متا مر سے کافر ہو گئے. اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ, تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے. اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچانے کے. تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہ احتجاج, یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس سے مرد کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں, تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مرد تو خوش ہوتا ہے, ہم نے چٹکی مری اور دیکھو یہ کیا تکلیف میں. لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنی ان جذبوں کو بیدار رکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہو جائے. ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو اتنا نہیں کر سکتا کہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں, مجھے یہ دے دو, تو وہ پھر کس طرح اس کے رسول کا دعویٰ کر سکتے؟ یہ لوگ سرپرست ہیں, پیسے کے بندے ہیں, اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے, اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا. تو ہم ان کی چیزیں, ان کی مصنوعات خریدتے ہیں. بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہے جو کہ اسرائیل کو پیسے دیتی ہے, ان کو فنڈنگ کرتی, اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ کوشش کر دی ہے کہ مرد کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقصود بائیکاٹ کریں. اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے, ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں, کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا. وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں. انسان ذرا سوچ تو صحیح, غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے, وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر بنائے ہوئے ہو, ان کا لباس, ان کی وضاحت بنائے ہوئے ہو. محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ. اور محمد کی زیارت محمد کے رنگ وچ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آپ بھی کرتت وجود, عشق بھی گوئے کہ محکوم غیر, سینہ تو از بتا مانندے تے, تالداری از محمد رنگ و بو, بر زبان خود میں آلہ نام ہو. اور میرے حضور فرماتے ہیں اب یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لگ نہ لو ایک بار. اس رنگ میں لگے جاؤ. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تم میں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے. ہاں نہیں, تمہاری وضاحت شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے. تم دور سے آ رہے ہو, لوگ دور سے پہچان کے کریں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا. دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی